کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. جتنے روزے دار ہوں گے سب اس میں داخل ہو جائیں گے. جیسے ہی تمام روزے دار اس سے گزر جائیں گے, اس کے اندر داخل ہو جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جلدی کروا سکتا ہوں, دروازہ بند کر دیا جائے گا. اب اس کے بعد کوئی نہیں جا سکتا اس دروازے کے, کوئی نہیں جائے گا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے, اللہ رب العزت کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا, اتنی فضیلت والا برکت والا مہینہ عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دو چیز رکھی ہے, ایک تو افطار اور سحری, اور پھر ایک تراویح. کہ اگر آپ قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو شخص پڑھنے کے لیے قرآن بیٹھتا ہے اور دشواری کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پاتا, کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پاتا, زبان لڑکھڑا جاتی ہے, وہ نہیں پڑھ پاتا, قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد بھی اس کو اجرت دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجرت دیتا ہے, اسے انعام دیتا ہے کہ میرے بندے نے کوشش تو کیا قرآن پڑھنے کی. جو بندہ قرآن نہیں پڑھتا ہے کم سے کم تراویح آ کے سن لیتا ہے, پڑھتا ہے, تاکہ کم سے کم قرآن نہ پڑھنے کی توفیق نہیں پائے, نہ پڑھ پائے کسی وجہ سے, تو بندہ تراویح سے قرآن سن لے. یہ فضیلت ہے رمضان کی, مومنوں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مومنوں کو یہ پروٹوکول دیا, مومنوں کو یہ عزت دیا, یہ بلندی عطا فرمائی صرف مومن کو کہ تو روزہ رکھے اور کوئی نہیں رکھے. بنی اسرائیل کے لوگ بھی روزہ رکھا تھا کسی آزادی کی وجہ سے, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, تم ایک نہیں دو روزہ رکھو. اللہ, دو روزے کا حکم کہ نفل روزہ جب بھی آپ رکھیں تو دو روزہ رکھیں. اور آج ہم نفل نماز پڑھتے ہیں تو کل 10 منٹ آتا, لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں جو بندے مومن نماز نفل ادا کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفل کو فرض میں تبدیل فرما دیتا ہے. اور کل قیامت کے دن جب بندے کے اعمال کو تولا جائے گا, تو جب بندے کے اعمال میں کمی آ جائے گی, جب کمی آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے نوافل کو دے دو, اس کے نوافل کی کثرت ہے کہ نہیں, اس کے سنت بلاؤ, سب کو جمع کرو اور سب کو جمع کر کے اس فرض میں ڈال دو. اللہ اکبر, اور اس کی بخشش دو. یہ ہے تبارک و تعالیٰ کا احسان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت احسان, ہم لوگوں پر یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انسان بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا, پھر اشرفیت کا تاج عطا فرمایا. پھر بندہ یہی کہ اللہ نے نہیں چھوڑا, اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہے تو رسوائی سے محفوظ رکھتا ہے. جب بندے مومن مر جاتا ہے, اللہ چاہتا تو اس وقت بھی اسے رسوا کر دیتا, اس کے چہرے کو مسخر کر دیتا, بگاڑ دیتا, لیکن جب تبارک و تعالیٰ فرماتا نہ یہ میرا شہدار ہے, اسے عزت آبرو کے ساتھ سفید لباس میں ملبوس کر کے آگے آگے, ہم پیچھے پیچھے, زندے لوگ پیچھے پیچھے, اور وہ جو مردہ ہے اس کے پروٹوکول کو اللہ نے اتنا بنایا, اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی کہ اس کو پر آ گیا, اس کو آگے 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 چاہتا تو مرنے کے بعد بھی چہرے کو مسخر کر دیتا, تاکہ تمام لوگ دیکھ کر تھو تھو کرتے اور رسوائی کی نظر سے دیکھتے کہ یہ ہے اس کے کارنامے. اللہ اکبر. لیکن یہ احسان ہے رب ذوالجلال اور محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ ہم گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں, لیکن رب تبارک و تعالیٰ عطا پہ عطا کیے, عطا پہ عطا کیے, عطا پہ عطا کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عطا کیا, اس لیے ہمیشہ رب کا شکر ادا کرنی چاہیے, ناشکری کبھی نہیں. اس لیے کہ جو جتنا صبر کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ بے انتہا عطا فرماتا ہے, لیکن جو صبر نہیں کرتا اس کو وقتی طور پہ تو مل جاتا ہے, لیکن نہ دنیا کے لیے ملتا ہے نہ کچھ بھی نہیں. لیکن جو صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں سے عطا فرماتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اس ماہ مبارک کے فیض سے فیضیاب فرمائے, اور ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن پڑھنے کی اور سمجھنے کی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے, گناہ سے بچنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, امت مسلمہ پر رحم فرمائے. ہمارے بولنے میں اگر کسی قسم کی خامی کوتاہی ہوئی ہو تو توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.